الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ اتحاد امت سب سے اچھی بات ہے کہ یہ جو اتحاد ہماری ہے کسی قوم میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نماز کا جو تحفہ دیا ہے، ایک اذان سے ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک بلاوا سے ہم اپنے اللہ کے گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کی عبادت کے لیے جو نماز کی فرضیت ہے اس کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں مل جل کر۔ اس سے بڑی اتحاد اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک آواز پر ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اتحاد میں کمی ہمارے اندر فرقہ پرستی مسلک لاتی ہے۔ جب ہم اپنے مسلک کی طرف گھوم جاتے ہیں تو ہمارا اتحاد جو ہے ٹوٹتا ہے اور ہم اپنے مسلکی نماز کو پڑھنے لگ جاتے ہیں، پھر ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ یہ اہم عبادت جو نماز ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکٹھا کیا ہے، ایک ہی طریقہ ہمارا ہونا چاہیے تھا۔ مسلکی بیماری ہمارے اندر نہیں آنی تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلکی بیماری ہمیں نہیں دی ہے۔ وہ ہم لوگوں نے اپنے کرتوتوں سے، اپنے عقل سے اور اپنے جو ہے جو بھی کہا جائے، اپنی غلطیاں، اپنی خطائیں وہ کم ہی ہے۔ جو اپنے اتحاد کو توڑے اس کو کیسے اچھا کہا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے، ہمیں قرآن اور حدیث پر اکٹھا کر دے، بہت بڑی بات ہے۔ الحمدللہ جس کو بھی سمجھ آئے گی اسے اللہ تعالیٰ اکٹھا کر دے گا، اور جو کوشش کرے گا وہی اکٹھا ہوگا۔ نماز جو ہے ہمیں اکٹھا کرتی ہے۔ دیکھیں، تحیۃ المسجد ہے یہ نماز۔ یہ مسلکی بیماریوں نے ہمیں تحیۃ المسجد کو چھڑا دیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ نماز کے لیے آتے ہیں ہمارے بھائی، مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ انہیں بتایا نہیں گیا ہے۔ جو مسلک کی باتیں بتائی جائے گی تو حدیث تو چھوٹے گا ہی۔ آ کے بیٹھ گئے، نبی کی خلاف ورزی کر لی، نقصان اپنا کیے کہ نہیں کیے۔ دیکھیں تحیۃ المسجد کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نفل تحیۃ المسجد کے طور پر پڑھا کرو۔ یہ حدیث صحیح بخاری ہی ہے اور صحیح مسلم کی بھی ہے، اور حدیثوں کے نمبرات بہت سارے، بہت زیادہ ہیں۔ تو اس سے انکار تو نہیں ہے کہ تحیۃ المسجد نماز پڑھنا چاہیے۔ اگر وقت نہیں ہے تو جماعت شروع ہے تو جائیں پڑھ لیں اس میں، اور کوئی سنت نماز پڑھنی ہے پڑھ لے رہے ہیں اور اس کے بعد پھر بیٹھتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بغیر نماز پڑھے مسجد میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کون ہمیں سمجھا رہا ہے یہ بات؟ مسلک میں الجھے ہوئے ہیں اور نبی کے سنت کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن یہ ہے بہت بڑی بات۔ یہ بھی اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران بھی نمازیوں کو اٹھایا ہے
اور کہا کہ خطبہ کے دوران بھی اٹھو اور کم سے کم تو 2 رکعت پڑھے بغیر مت بیٹھو. خطبے کے مجلس میں بھی نہیں بیٹھنے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ سب سنتوں کو مٹایا جا رہا ہے. یہ مٹ رہی ہیں سنتیں. سنتوں کو زندہ کیجیے، مسلکوں کو چھوڑیے، نبی کے دامن، نبی کے راستے پر آئیے. اسی میں بھلائی ہے، اسی میں جو ہے بخشش ہے. اللہ تعالی دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کے طریقے سکھائے. ان ہدایت کے طریقوں میں سے یہ بات بھی شامل ہے کہ اس مسجد میں نماز ادا کی جائے جس میں اذان دی جاتی ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے فرمایا اگر تم نماز اپنے اپنے گھروں میں پڑھو گے جیسے جماعت سے پیچھے رہنے والا یہ شخص اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے تو تم اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو گے. اگر نبی کی سنت چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اور یہ بات بھی شامل ہے کہ جب کوئی شخص اچھا وضو کر کے مسجد جائے تو اللہ تعالی ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک برائی مٹا دیتا ہے. جماعت سے سوائے کھلے منافق کے کوئی پیچھے نہیں رہتا. بیمار بھی 2 آدمیوں کے سہارے نماز کے لیے آتا ہے. مسلکی اختلاف میں یہ دیکھا گیا ہے کہ مسجد کے جانے کے پابند تو ہوتے ہیں، لیکن جب جماعت میں نکلے ہوئے ہوں یا ایسے گھر میں ہے، قریب گھر ہے تو وہ مسجد میں جاتے ہیں. لیکن ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو مسجد میں نہیں جاتے ہیں، فجر میں اپنے گھروں میں رہ جاتے ہیں. ظہر میں چلے گئے، عصر میں چلے گئے، کبھی کبھار عشاء میں بھی چلے گئے، لیکن فجر میں اور عشاء میں زیادہ کر کے اپنے گھروں میں پڑھ لیا کرتے ہیں. اور وہ ان کی اپنی جو ہے کوتاہی ہوتی ہے. تو یہ جان لیں کہ مسجد میں نہ جانا اور اپنے گھروں میں نماز کو ادا کر لینا وہ نماز ہوتی نہیں ہے، کیونکہ کوئی شرعی عذر اس میں نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں. کسی کو بھی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے نہیں ملی کہ اپنے گھر میں نماز کو، فرض نماز کو پڑھ لے. تو اپنے تسلی کے لیے اپنے گھر میں پڑھ لینے سے وہ نماز نہیں ہوتی ہے، اور وہ نماز جو ہے آپ کے لیے وبال جان بنتی ہے. نماز بھی پڑھا آپ نے اور پھر وہ ہوئی بھی نہیں قبول، اور آپ نے تسلیم کر لیا، آپ نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے نماز پڑھ لی، تو آپ نے نماز پڑھ لی لیکن وہ ہوئی نہیں نماز. کیونکہ مسجد کی جگہ ہے نماز، فرض نماز کی جگہ مسجد ہے، گھر نہیں. گھر میں سنت نمازوں کا اہتمام کیا جائے. اور آج کل یہ محاورہ ہے کہ بھائی وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے مسجد میں، کیونکہ اگر بستی میں کوئی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ والا ہے، کوئی مسلکی بیماری میں الجھا ہوا ہے، تو عقیدے سارے تو ملیں گے نہیں، اور سب کے عقیدے کے لیے الگ الگ مسجد ملے گی نہیں. تو یہ ایک اور بہانہ ہے کہ بھائی وہاں تو ہماری نہیں چلتی، وہاں ہم نماز نہیں پڑھیں گے مسجد میں. کیوں؟ چھپ کر نماز پڑھنا چاہتے ہو کہ تمہاری نماز کو کوئی دیکھ نہ لے، تمہارے عقیدے کو کوئی جان لینے اور تم سے کوئی جھگڑ نہ جائے. یہی نہ معاملہ ہے. بھائی ہم جھگڑنا نہیں چاہتے. جھگڑنا اپنی زندگی میں نبی کے طریقے کو اختیار کرو گے اور اس پر اگر کوئی اعتراض کرے گا تو وہ جھگڑا حق ہے، اس پر کرو. کیونکہ دنیاوی معاملے میں تم جھگڑ لیتے ہو اور دین کا معاملہ آتا ہے تو شریف بن جاتے ہو. اس پر جھگڑو جو نبی کے سنت کو زندہ کرنا ہو، اس پر لڑو، یہ حق ہے. اور لڑائیاں جو کرتے ہو اس سے ضروری یہ لڑائی ہے. کیوں کہ اس میں لڑو گے
تو اگر تم غلط پر ہو تو تم خود صحیح ہو جاؤ گے، اور اگر سامنے والا مخاطب غلط پر ہے تو اس کو صحیح ہونا پڑے گا۔ اس لڑائی کا یہ فائدہ نکلے گا۔ ہاں، لڑائی ہو تو حق کے لیے ہو، اپنی بات منوانے کے لیے نہیں ہو۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے لڑو۔ ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ ہر کام کو کرو اللہ سے ڈرتے ہوئے، تب وہ کام صحیح ہوگا۔ تو یہ لڑائی بھی بہت ضروری ہے، اور اپنے گھروں میں چھپ کر نماز پڑھنے سے بہتر مسجد میں نماز جا پڑھو۔ وہاں تمہارا اختلاف ہوگا تو اس میں فائدہ ہے، کیونکہ جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے گا، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جان لو گے۔ علم بہت ضروری ہے، سیکھنا بھی اور سکھانا بھی۔ جو لوگ علم سیکھ کر کے اور بہت اچھے شریف بن کے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کا علم ان کے لیے وبال جان بنے گا۔ اس کو منظر عام پر لاؤ، نماز منظر عام پر آتی ہے، اپنے گھروں میں چھپ کر نہیں پڑھی جاتی ہے۔ یہ علی الاعلان پڑھنے والی چیز ہے۔ تمہاری نماز نظر آنی چاہیے، تمہارے خیال کا ظاہر ہونا چاہیے، منافقوں کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور نماز جو گھر میں پڑھنے والا شخص ہوتا ہے وہ منافقوں کے راستے پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں منافقت سے بچائے، آمین۔ السلام علیکم۔